بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام البیان کے 17ویں حصے کے ساتھ فرحت ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام سورۃ البقرہ کی آیات 104 سے 112 پر مشتمل ہے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بولو، ایسے الفاظ جو ذو معنی ہو یا جن سے غلط مطلب اخذ کیا جا سکتا ہو تم ان کے بولنے سے پرہیز کرو۔ اس وقت ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا گیا، اہل ایمان کی اصلاح کر دی گئی کہ آپ محتاط رویہ اختیار کرو اور بات کو غور سے سنو تاکہ ایسے الفاظ استعمال ہی نہ کرنا پڑیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں، آپ کا مذاق اڑائیں یا آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناروا بات کریں، تو ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ پھر فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب ہوں یا مشرکین، جن لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے کیا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے۔ کیوں ایسا کیوں تھا؟ حسد کی وجہ سے۔ کس بات پر؟ اس لیے کہ یہود یہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر خود ان کی نسل میں سے ہو۔ جب آخری پیغمبر کے لیے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا گیا، حالانکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے لیکن چچا کے بیٹے تھے، تو انہیں اس بات پر بنی اسماعیل سے حسد ہوا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ آپ کے اس مقام کو تسلیم نہ کر سکے، قبول نہ کر سکے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی طرح اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی مشرکین میں سے جو لوگ آپ کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، ان کو بھی آپ سے بہت حسد تھا، تو فرمایا کہ جو لوگ حسد میں مبتلا ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ تم پر کوئی خیر اور بھلائی نازل ہو، لیکن اس بات کی فکر نہ کرو، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، یعنی کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اپنے فیصلوں میں حکمت رکھتا ہے اور اس کے سب فیصلے اس کے اپنے اختیار میں ہیں، کسی انسان کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوا کرتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اس لیے تم اس بات پر فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں جن لوگوں کو کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی کسی بھی اعتبار سے کوئی ترقی حاصل ہوتی تو بعض اوقات وہیں پر حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان پریشان ہوتا ہے اور جو نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے اس کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ تو اس پر انسان کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ کسی کے برا چاہنے سے کسی کا نقصان نہیں ہو سکتا، ہاں اگر اللہ اپنی رحمت فرما دے تو بجائے اس کے کہ انسان بے صبرہ ہو کر حاسد کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اچھے اچھے کام کرے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کرے اور حاسدوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل ہو رہے تھے وہ بعض اوقات ان احکامات سے مختلف تھے جو تورات میں موجود تھے۔ اس پر بھی اہل کتاب کو بہت اعتراض ہوتا کہ یہ نبی نئی نئی باتیں کرتا ہے،
اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ایک ہی بات ہونی چاہیے تھی، ایک ہی جیسی باتیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو چاہے اپنے کلام میں سے اتارے، جس کو جو احکام چاہے دے، چاہے ایک حکم اتارنے کے بعد خود اس کو منسوخ کر دے یا اس کی طرح کا کوئی اور حکم لے آئے، یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کو ہدایت دینا اس کا کام ہے۔ وہ بندوں سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا یہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے بندوں کو اللہ کے کلام پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت، ملکیت، حکومت سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ یعنی اگر تم نے اس ہستی کو ناراض کر لیا، اس کے کاموں پر اعتراض کیا، اس کے احکامات میں نکتے نکالے اور مین میخ کی اور ان کو قبول نہ کیا، تو اس میں پھر تم اللہ کی ناراضگی سے بچ نہیں سکو گے، پھر کوئی اور تمہیں اللہ سے چھڑا بھی نہیں سکتا، کوئی مدد کو بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہر قیمت پر اپنے رب کو راضی کرو اور جو کچھ وہ تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کرو اور خوشی سے قبول کرو۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے طرح طرح کے سوال کیے۔ ایک مثال پیچھے گزر چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حکم ماننے کی بجائے طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ مسلمانوں کو بھی بعض اوقات یہود یہ کہتے کہ جاؤ اور اپنے نبی سے یہ پوچھ کر آؤ، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو۔ بعض اوقات وہ ان کی باتوں میں آ جاتے اور آ کر وہ باتیں پوچھنے لگتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا، کیونکہ بعض اوقات کثرت سوال انسان کو سیدھے رستے سے دور لے جاتی۔ سوال کرنا منع نہیں، علم کی جستجو میں سوال پسندیدہ ہے، لیکن بلا ضرورت سوال منع ہے، اور ایسا سوال کہ جس سے مطلوب حق کی تلاش نہ ہو بلکہ دوسرے کو زج کرنا مقصود ہو، یا بعض اوقات احکامات کے اندر مین میخ نکالنا یا ان کو کسی طرح کمتر ثابت کرنا مقصود ہو، تو ایسی چیز ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو شخص بھی ایمان کو کفر سے بدل ڈالے گا تو وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ان سوالات کے ذریعے تم حق کو پانے کی بجائے تم حق سے اور دور نکل جاؤ۔ اس لیے سوال کرو تو ضرورت کا، کچھ سیکھنے کا، کچھ حاصل کرنے کا۔ پھر فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ اسلام کی آواز ابتدا میں اجنبی تھی، لیکن جو جو لوگ قرآن مجید سنتے گئے، اللہ کی بات کو پہچانتے گئے، وہ دار اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور ہر آئے دن تعداد بڑھ رہی تھی۔ ایمان لانے کے بعد لوگ واپس پلٹنے کی بجائے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلام پر ثابت قدمی اختیار کر رہے تھے۔ تو روز بروز اسلام کی ترقی کو دیکھ کر حاسد اور زیادہ کڑ رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ کوششیں شروع کر دی کہ جو لوگ مسلمان ہوں کسی نہ کسی طرح
کسی ہیلے بہانے سے یا ان کے ذہن میں شبہات اور مغالطات ڈال کر انہیں اسلام سے پھیر دیا جائے، کیونکہ اسلام ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے۔ کسی انسان کے دل میں جب اس کی مٹھاس اتر جاتی ہے، ایمان راسخ ہو جاتا ہے، تو اس کو آسانی کے ساتھ اس سے پھیرا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایمان کا نور جب سینے کو منور کرتا ہے اور دل کو اطمینان بخشتا ہے تو انسان کو ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس کو کسی بھی قیمت پر جانے نہیں دے سکتا۔ لیکن بعض اوقات ایسی کوششیں ہر دور میں کی جاتی رہی ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے بدظن کیا جائے، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں، ایسے اعتراضات پیش کیے جائیں کہ جس سے لوگ اگر اسلام سے باہر نہیں آتے تو کم از کم اسلام سے محبت نہ رکھیں، اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ تو اس لیے یہاں پر ان لوگوں کے دلوں کا جو حسد تھا اور ان لوگوں کے اندر کی جو باتیں تھیں یا بد باطنی کہہ لیجئے، اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، کھولا جا رہا ہے کہ لوگ ایسا کریں گے، ایسا چاہیں گے، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں اس نعمت کے ملنے پر۔ تو ایسے میں تم کیا کرو، تمہارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، تمہارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا فاعفو واصفحو، معاف کر دو، درگزر کر دو، اگنور کر دو، جانے دو، ان باتوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کی ان حرکتوں کو، ان کاروائیوں کو دیکھ کر ان کو ایک طرف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان جب کسی کی بدنیتی اس پر ظاہر ہو جاتی ہے تو اس پر ایسا غضبناک ہوتا ہے کہ پھر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اگر صبر نہ کرے انسان تو منفی ذہنیت کی وجہ سے بعض اوقات انسان ایسی کارروائی کر بیٹھتا ہے جس سے اس کو یا اس کے دین کو فائدے کی بجائے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابھی تم رک جاؤ، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں کو ان کے اعتراضات کا بہت جواب دینے کی بجائے کیا کرو؟ اپنے اندر پختگی پیدا کرو، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ مضبوط کرو۔ کس طرح؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی بندوں کی ضروریات کا خیال رکھو، جو محروم ہیں انہیں دو۔ اس طرح بندوں کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور اپنے لیے تم جو بھی نیکی آگے بھیجو گے، نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی اچھا کام کرو گے، تجدوہ عند اللہ، وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ اللہ کے ہاں پاؤ گے اور وہاں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس لیے اگر کسی نیکی کا تمہیں دنیا میں فوری طور پر بدلہ ملتا نظر نہ بھی آئے تو پریشان ہو کر نیکی کرنا نہ چھوڑو، نیکی کرتے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ محسنوں کا اجر نہیں مارتا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سارے اعمال اس کی نظر میں ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اب انہوں نے ایک اور بات لوگوں کے دلوں میں ڈالی، کہا کہ ہرگز کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا مگر جو یہودی ہو یا عیسائی، دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے اور باقی سب کو باطل پہ۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے اپنی کوئی دلیل تو لاؤ، کہاں لکھا ہے یہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں لوگ اپنے اپنے گروہ کو حق پر سمجھتے رہے اور لوگوں کو بھی اسی حزبیت کی یا گروہ بندی کی دعوت دیتے رہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، فرقہ واریت کوئی آج کا ہی ناصور نہیں، یہ ہر دور میں رہا ہے، اور اس میں عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ خود کو حق پر سمجھتے ہوئے باقی سب کو باطل قرار دو۔ یہی ذہنیت اس دور کے لوگوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جنت میں تو صرف ہم جائیں گے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اگر جنت صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو کہیں لکھا ہوا تو ہونا چاہیے کہ فلاں نسل کا شخص اور فلاں گروہ سے جو منسلک ہوگا وہی جنت میں جائے گا، تو اس پر تمہیں دلیل پیش کرنا ہوگی۔ لیکن دلیل تو کوئی تھی ہی نہیں، اس لیے کہ دلیل تو یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ،
کیوں نہیں جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، اچھے کام کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی خاص گروہ سے ہونا شرط نہیں، جنت میں جانے کے لیے 2 کوالٹیز ہونی چاہیے، نمبر 1 اخلاص اور نمبر 2 احسان۔ اخلاص اللہ کے ساتھ، احسان بندوں کے ساتھ۔ ایسے لوگ، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ ہر طرح کے فکر سے آزاد ہمیشہ کی جنتوں میں خوشیوں کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں بھی وہ جنت کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔